ہماری پڑھ اور لادن کو برابر کرو منہ تو پہلے کرو ویڈیو کا پچھان ہو رہا ہے یہ تو نہیں ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق اللہ العظیم اسلام دی آمد سے پہلے دنیا جہالت دے کٹا ٹوپ اندھیرے ٹامک ٹویاں مار رہی سی انسانیت ظلم و جور دیاں چکیاں پس رہی سی اور دنیا دے طرح طرح دے توہمات اور طرح طرح دے فرق موجود تھے جس انسان کو اللہ نے ساری مخلوقات تو افضل و اعلیٰ بنائے جن دے سروں سب تو اچھا کیتے اس واسطے کہ ان دی شان قائم رہے ان دی آن قائم وہ انسان کتے پتھروں دے سامنے چک دے پیا کتے درختوں دے سامنے چک رہے کہ کتے آگ دی پوجا ہو رہی بڑا عرصہ گزریا آخر اللہ کو رحمہ کوہ فران دیا چوٹیاں تے ایسی روشنی نمودار ہوئی پوری دنیا جگمگا اٹھی اللہ نے اپنا پیغمبر میں بہت فرمایا پلیا ہونے راہ لایا اور جنہوں نے شنوائی نہیں سی انہوں نے شنوائی مل کی جنہوں نے بنائی نہیں سی انہوں نے بصارت و بنائی مل کی اور جنہاں لوگاں نے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت اختیار کی تھی انہوں نے فرامین سے عمل کیتا ہے وہ پوری دنیا دے رہبر تے رہنما بن آج بھی دنیا انہوں نے مثالیں دی بلکہ کافر جڑے لوگ مسلمان نہیں ہوئے
وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انہوں جیسے لوگ آ جائیں تو پوری دنیا تے اسلام آ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اصول سن، جو انہوں نے قوانین اور ضوابط سن، وہ سب تو بہترین. آج بھی لوگ اس بات میں تسلیم کرتے ہیں. خود عرب در ایک زارہ جڑی قوم آباد سی، انہوں دا حال اس طرح دا سی کہ وہ ایک دوسرے نال دستو گریوان رہندے سن. اکثر انہوں دی لڑائیاں ہوتی رہندی اور گلے بعد لڑائیاں شروع ہو جانی ہیں. ان جنہاں لڑائیاں دی وجہ تو بندے مر جانے، خاندانہ دے خاندان مٹ جانے، تباہ ہو جانے. آپ سرکار دی آمد تو پہلے، بیعت تو پہلے، دو قبیلیاں دی لڑائی چل رہی سی. انہاں دا نام سی بکر اور تغلب. اور بکر اور تغلب لڑائی سی آپس میں. انہوں نے تقریباً 50 سال گزر گئے، 50 سال، نصف صدی. لڑائی کس واسطے سی؟ تھوڑا جا پیچھے جا کے جب دیکھا تو بندہ حیران ہو. ایک آدمی اونٹ چرا رہا سی. اونٹ چلدا چلدا ایک جگہ تے آیا، اسے درخت دی ٹہنی پکڑی. اونٹ عموماً درخت دی ٹہنی پڑ گئے تو پتے جو ہوتے ہیں نا وہ سوز لیندے عموماً. انہیں درخت دی ٹہنی اپنے منہ چ لئی. فاختہ دے انڈے سن، ان کا گھونسلہ سی. وہ انڈے ڈگ پہ ٹوٹ گئے. جڑا مالک سی اس درخت دا، اس زمین دا، انہیں پتھر پھڑ کے اونٹ کو ماریا، ان کی اکھ پھوڑ دیتی. اونٹ دے مالک نے ان کی اکھ پھوڑ دیتی. لڑائی شروع، بندے مرنے شروع ہو گئے. چلدے چلدے 50 سال گزر. یہ جہالت دی انتہا ہے، جہالت دی. چلدے چلدے کسی بندے دی تون لا دینی تے کہنا کہ میں اپنی تلوار دی دھار ویکھی سی کتنی کی تکھی. اللہ. پھر گھر بیٹا پیدا ہو گیا تو پھر تو بڑی خوشیاں ہو گیا. جیسے کہ بیٹی قسمت ماری نو پیدا ہو گئی. اول تو یہ ابھی خامد میں پتہ نہیں لگا نا، بیگم نہیں پھڑ کے وہ دفنا دینا، زندہ در گور کر جی دی تھا لیں. اللہ. ایک صحابی نے آپ کو واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ میں نے بڑا ڈر آ رہا ہے کہ اللہ دے ہاں کو پکڑنا ہو جائے. میں نے اپنی بیٹی دے الفاظ یاد رہندے. میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، میں کدھر دور گیا سا. میرے آندے آندے بھی کئی سال لگ گئے. میرے آن تک وہ بیٹی گلاں کرنے لگ پی، بولن چلن لگ پی اور باتیں سمجھن لگ پی. میں جدو آیا تو میں اپنے گھر دیکھی تھی. میری گھر والی نے کہا بھی تمہاری بیٹی. پہلے تو میرا ارادہ بنیا بھی بڑی ہوگی اور چلو اللہ خیر کرے گا. پھر وہ میں ویکھیا بھی میرے کئی رشتہ دار، کئی دوست احباب اس گل تو ناراض ہیں کہ تو اپنے گھر بیٹی رکھی ہوئی. دسو ایسی جہالت. اللہ. میں ہے جو اپنے فیصلہ کر لیا بھی جڑے دوست ناراض ہوتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہیں، تینوں بیٹی دفنا دے. انہوں باہر لے گیا، ٹویا کڈیا، انہوں دے وچ سٹ کے تے مٹی پانی شروع کر. انہیں چیخاں ماریاں شروع کرتیاں، رونا شروع کرتا. تلان نے کہا ابا جی میں نے مٹی نہ پاؤ، میں تہاڈے کول کچھ نہیں منگا گا، میں نے صرف چھڑ دیو. میں کدی تہاڈے کول آواں گی نہ کدی تہاڈے کول منگاں گی. تے کل نوں جے تہاڈوں ضرور پئی کتے بیان نوں دی پھر بھی تہاڈے کول کوئی شے نہیں. میں نے صرف مینوں مارو نہیں. چلو جی میں اون دے بولا بن گیا، مٹی اوویں پا. اون دے لفظ اون دی چیخاں، اون دی آہو پکار، وہ میرے دل چ جڑی ہے نا کھٹکدی رہندی کہ
کہ اللہ میرے پکڑ وہ کہانی سنا رہے سن آپ کی اکھاں چوں آنسو جا سلسل رو رہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دسیا فرمایا جنہیں کر دو بیٹیاں نے انہاں دی اچھی تربیت کر دے اچھے انداز انہوں نے پال دا پوس دے تے پھر انہوں اچھی جگہ انہوں دی شادی کر دے فرمایا کل قیامت اللہ دن جنت میں اور ایدی ساتھی ہوں ایک صحابی اٹھ دے کہتے ہیں اللہ دے رسول جنہیں کو ایک کے ہوتا بھی اس طرح ہی ہوئے گا فرمایا ہاں جنہیں کو ایک کے اللہ انہوں میں میرے نال اکٹھا کر آپ نے تربیت ہر پاس سے ظلم و ستم جڑا نے ختم ہو گیا اور لوگوں نے آپس سے ملایا کہ قرآن آسمان تو اللہ تعالیٰ نے جنہیں بیان فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا وہ تسی اس طرح سی جو آگ دے کنارے کھڑے گئے کہ میں اپنی رحمت نے محفوظ کر لیا اپنے پیغمبر دے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے بڑیاں نعمت عطا فرمائی انسان شمار نہیں کر سکتا لیکن اپنے کسی نعمت اللہ نے احسان نہیں دتایا احسان دتایا کہ اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے صدق فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فرمایا کہ اللہ نے تحقیق البتہ تحقیق لقد اللہ یعنی بندے کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں کوئی کسی طرح دا ریب نہیں کہ میں مومنہ تے احسان فرمایا تو انہاں دے اندروں ایک رسول پیج دیتا ہے مبعوث فرما دیتا ہے یتلو علیہم آیاتی انہاں تے اللہ دی آیتہ تلاوت کر دے وَيُزَكِّيهِمْ انہاں نو پاک کر دے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دیں دے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اور اس سے بعد بہت بڑی اس سے پہلے بہت بڑی گمراہی سے گمراہی تو نکالنا اور طرح طرح توہمات تو آزاد کرانا یہ اللہ دا بہت بڑا احسان مالک دا بہت بڑا احسان اس واسطے میں کدی کدی کیا دینا ہونا کہ یار آج دن منا دیتے میں سمجھنا کہ آپ سرکار دی آمد دی خوشی اگر کسی نے نہیں یا کوئی انہوں چنگا نہیں سمجھتا بھی آپ کیوں آئے دنیا سے وہ کافر ہو سکتا مسلمان کیوں ہو سکتا کنہوں نہیں خوشی تو صحابہ نہیں خوشی جنہوں نے اپنا تن من دانی مار دیتا سب کچھ قربان کر دیتا تو طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا اللہ دے بندے ہوا جنہیں اب بڑا کھچ کے پڑھ دے سونا آیا ساجگاہ نے گلیاں دے بدا وہ بات داسنا بھی سونا نا گلیاں بدا سجان نہیں سی آیا وہ دنیا نو پٹھے راہ تو اٹھا کے سدھے راہ دے لانا ہے جہنم دے رستے تو پاسے کر کے جنت دی راہ پانا آیا سی اللہ دے بندوں دے جنت جانا جائے جی انہوں نے توڑا کوئی تعلق ہے تو پھر انہوں نے سنت اپنا فرمایا محبت جڑی ہے نا محبت او ایمیں بس سکھیاں سکھیاں گلہ تے او نعرے تے ناتا تے انہوں نے نہیں من احبت سنتی میں کوئی اصول میں گل کرنا کہ جنہیں نال پیار ہوئے ایک کی عرضے بتاؤں تو انہوں نے پوچھ رہا ہے تینوں گل کیڑی چنگی لگ دی اور یہ حقیقت ہے جیڑی محبوب نو گل چنگی لگ دی وہ محبو ہی کر رہا ہے دوسری گل کر ہی نہیں سکتے تو پوچھ لینا چاہیے بھی تواڈے نال پیار جو کر رہے ہیں تو ان کا طریقہ کی ہونا چاہیے
فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جڑا میری سنت نال پیار کردا ہے حقیقت ہے جو وہی میرے نال پیار کردا ہے. اور سارا کچھ صدقے جاواں میں واری جاواں میں یہ کراں میں وہ کراں میں وہ تے جے آکھ دیے بھئی آپ سرکار دا حکم آپ سرکار دی سنت ہے دنیا کی آکھی اے کوئی پیار ہے وہ دنیا نہیں اے دنیا نہیں ساری کائنات ایک پاسے ہو جائے تے جنہوں پیار ہوئے وہ ساری کائنات میں ٹھوکر مار سکتا ہے لیکن محمد دی بات تے آنچ نہیں آن دے محبت ہی ہوئے نا اے پیار ہے صرف گلہ نہ تے میں کہنا کہ آقا اگر تشریف لے آن وہ کی آکھن گے میں ایسے واسی آیا سے دنیا تے کہ میرا نام ہے کہ وہ کھا پی لو وہ ناچ پڑھ لو. میرے بھائی اصل جڑا پیار ہے نا وہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے جو انہوں نے سنت ہے انہیں تے ہمیں پیارا ہو جاؤ اور انہوں نے محبت کرو. فرمایا من احب سنتی فقد احبنی جن نے میری سنت نال پیار کیتا انہیں ہی میرے نال پیار کیتا. دوسرے دی گل جڑی وہ صحیح نہیں انہیں پیار دا دعویٰ سچا نہیں. ومن احبنی کان معی فی الجنہ جن نے میری سنت نال محبت کرے گا فرمایا جنت سے میرا ساتھی ہے. ان جنت دے ساتھ چاہیے نا مسلمانوں نے سارے نوں چاہیے ہاتھ کھڑے کریے بھلا سارے نوں چاہیے. اللہ تعالیٰ سب نے سنت میں پیرا ہونے کی توفیق دے دے. یار کسی سے میں نے کہنا پہ ہی جاندہ ہے بھی بیکھو نا اور تو بڑیا گلا نے جان دینی تو بڑی دور دی بات ہے بڑی دور دی بات اینی کو گل ہے اینی. میں کہنا بھی یار ان دے رکھنے کو تکلیف بیٹی کو نہیں تے آپ سرکار دی سنت ہے آپ دا حکم ہے اینو ہی چھاڑ جی کس منہ سے کہتا ہے اپنے کو اس کے بعد اے روح سے آپ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا کیا مسئلہ دنیا دے منہ بیکھی دیکھی دنیا دیا گلہ بیکھی دیا نہیں وہ بیکھنا چاہیے کہ جن اللہ راضی ہو جائے اللہ دے رسول راضی ہو محبت ہوئے چاہیے محبت ہوئے جنہوں نے محبت سن انہوں نے حال ہے سی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے آن کے آکھیا بھی لوگ آپ دے ارد گرد ہوئے کھڑے نے تو انہوں نے پریشان کیا دوڑ دے ہوئے گئے ایک کافر ظالم نے آپ نے صافہ پایا ہویا تو کٹی جا رہی اللہ آپ دا چہرہ سرخ ہو چکے تکے دینے شروع کر لوگوں نے تکے دینے کہتے ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کسی بندے نے صرف اس وقت سے قتل کرنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے میرا رب اللہ کسی نے کوئی تکلیف نہیں دیتی کسی نے کوئی پریشان نہیں کیتا کسی دی عزت و آبرو نہیں اٹھا لیا سب لوگوں نے محبت سے پیار اور جدو گل کرتے ہیں پیار دی کر دی محبت دی کر دی ہاں یہ کہتے ہیں کہ توڑا عقیدہ ٹھیک نہیں عقیدہ درست کر لو اگلا جان میں بن جائے کہ دنیا سے چلو جس طرح دی ہے بلکہ اتو تک فرمایا تملک العرب والعجم قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم لا الہ الا اللہ کہہ دو عرب و عجم سے مالک بن جاؤ گے ایسی بات کہہ دیتی جو دنیا و آخرت سے کامیابی دی دامن ہے پھر بھی تسی قتل کرنا چاہتے ہو شرم نہیں آتی اللہ لیکن میرے بھائی تعصب بڑی عجیب چیز بڑی بری چیز اللہ تعالیٰ سب نے ہدایت تعصب ایک نفرت پیدا ہو جائے نا تعصب پیدا ہو جائے تے مولوی جنہا بندہ میرے ورگا بھی ہو گئے نا ان دن آج میں کھوڑ لین لگ بندہ دو بندے کٹھے ہو جاتے او ہو جاتا انج ہو جاتا یہ کام خراب ہونا چاہیے تین دے کم ہے دسو قرآن نے کیا اظلم ممن منع مساجد اس تو بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جنہا اللہ دی مسجد تو روک دے اللہ دے نامت نام تو روک اللہ دے ذکر تو روک تو تھوڑا جب بندے سوچ لینا چاہیے نا کہ سانوں کے نقصان ہے دین دا کام اگر ہوندہ ہے کتے
بلکہ رل مل کے سارے کرنے چاہیے سارے. لیکن میں بڑا عجیب و غریب معاملہ ویکھیا ہے. اللہ سب کو ہدایت دے. اور انہاں لوگوں کے حوالے نال جڑے لوگ جنہاں لوگوں نے دین نوں دسنا ہے, جنہاں نے دین نوں دسنا ہے, وہ آپ انہاں دا حال بڑا برا حال ویکھیا. توبہ ایک جگہ میں نام نہیں لینا چاہتا, اتھے میرا جمعہ سی تے بابا ہونا نا مہینہ 2 مہینے پہلے لیا. وہ انتظامیہ کا بندہ ایک گل کرتا پیا, بدھ والے دن میں فون کرتا پیا کہ جناب پرسوں تسی تشریف نہ لایا جے, ساڈی کو مجبوری. اور میں انہوں کہا تب یار تیرے دانے نہیں سن مکے, نہ پیسے مکے سن, نہ میں بڑی لوڑ. تو میں نے ایک گل تو دس, تمہیں مسئلہ کی بنے؟ تو ہاتھ پہ تو میرے کہتا ہے تواڈے کو مخالف ہے کہ نہیں اتنے پڑا؟ میں کہے کہ نہیں, بندے نے مخالفت ہوتی ہوتی. بے شک میں کسی میں نہیں لڑتا, لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا میرے مخالف کو. میں کہے کہ نہیں, وہ کہنا جی سانوں انہوں نے روکیا ہے تو ساڈی کو مجبور ہے. تسی میں آخیا اپنی مجبوری یار انہوں نے دا خیال کرو. لیکن میں اس گل کا افسوس ہوا ہے بے جمعے شیخ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ سب نے ہدایت. وہ تو پھر کافر سب اینی مخالفت, اینا تعصب, اینی نفرت. ابو جہل نے کعبۃ اللہ دے نال لگ کے دیوار نال ہاتھ پا کے تے کہندا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. کہندا اللہ تیرا نبی سچا ہے تے میں پھر بھی نہیں مانتا, میرے تو پتھراں نال ساڈے تے نہیں پا, یا آسمان تو عذاب الیم دا کوڑا برسا دے. تسی دسو میں تہاڈی عقل نہیں تسلیم کر رہی, میں یہو جہے بندے ہیں تے یہو جہے بندے اج کل بھی ہے جی. میں تانوں دساں ہے جی, وہ آدھے دوزخ جانا منظور ہے لیکن اندر تعلق رکھنا منظور بلا وجہ, نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا. ہن آپ سرکار نے کس نے جھگڑا کیا؟ اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب جواب, ساری کائنات دا شہنشاہ ہے. ایتھے عام جی کسی چودھری دے گھر جا کے کوئی نہیں کوئی گل کہہ دے, کسی مولوی دے گھر ہی کہہ دے, اجا نہیں تینوں منتا. جہاں تیرا بندہ تو کلیا سی, جس کام نے کلیا سی میں بھی نہیں کر رہا. تے مولوی صاحب کہتے ہیں سانوں کسی نے کل نوں کی کہنا ہے, انہوں سکا نہ جان دیو. جو کوئی چودھری ہوگا تو اس سے زیادہ خیال کرے گا, سکا نہیں جانا چاہیے. ساری چودھری کی نہیں. اللہ ساری کائنات دا شہنشاہ. اللہ جواب کی دے دے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ میرے پیغمبر تہاڈا لحاظ اینا ہے, تہاڈے نال پیار ہی اینا ہے کہ اینا کافراں وچ بھی تسی ہو تو میں انہاں تے اپنا عذاب نہیں کردا. اب پٹھیاں سیدھیاں بولیاں بول دے نے, مینوں چیلنج کر دے نے, میں تہاڈے لحاظ پر ہوں, انہاں تے عذاب نہیں کردا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. تے اے بھی میں اپنے واسطے لائق نہیں سمجھتا کہ اے میرے کو توبہ کر دی ہوں تو میں پھر انہاں تے عذاب پہ. اے ابو جہل ورگیاں دے بارے سے تو یہ تسی استغفار کرنے لگ پو کہ اللہ تعالیٰ تہاڈے تے عذاب نہ ٹالے گا. یہ بندے توبہ کر دے ہوں نا, استغفار کر دے ہوں تو اللہ تعالیٰ آئے عذاب ٹال دے. خیر بات تھوڑی سی دور نکل گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ لگا کہ ظالم لوگ جو ہیں نا آپ سرکار کو پریشان کرتے, انہوں نے آن کے لوگوں نے تکے دیتے, لیکن لوگوں نے کی کیتا آپ سرکار نے چھڑیا تو انہوں نے مارنا شروع کرتا. ایک عتبہ بن ربیعہ نامی ایک آدمی نے آپ دے چہرے تے اینا ماریا کہ چہرہ سوج گیا, ناک اور اکھاں دا پتہ نہیں سی چلتا, انہیں سو جا بے ہوش ہو کے ڈگ پائے. قبیلے دے لوگ بنو تمیم دے لوگ اٹھا کے کر لے گئے. تے ہوش آئی تے سب تو پہلے زبان تجھے لفظ نکلیا ہوئے سی کہ لوگوں میں نے دسو میرے محمد دا کی حال. صلی اللہ علیہ وسلم. اینو کہتے ہیں پیار, اینو کہتے ہیں پیار. کوئی تکلیف نہیں آئی,
کوئی کسی نے گال نہیں کٹی، کسی نے بندہ نہیں بولے تھا، لوگ کی آکھیں گے؟ وہ صرف لوکاں دے آکھن تو ڈریا کھلا ہے تے نال کہندا مینوں بڑا پیار، مینوں بڑا پیار اللہ۔ تے قبیلے دے لوگ بدک گئے، ناراض ہو کے چلے گئے کہ جن کی وجہ تو تینوں انہیں تکلیف اٹھانی پئی ہے اور تو بے ہوش ہو گیا، تیر پریشانی آئی ہے، اندہ ہی نہ لینا۔ لیکن لوکاں نوں نہیں پتا، محبت ہوئے سچی ہوئے پھر پتا ہوندہ ہے۔ وہ کہتا ہے مصیبتین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق، کوئی پروانے سے پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا۔ جاؤ پروانے کو پوچھ کے بیکھو، کو ایک دفعہ آنا ہے شمع تیرے پر جلا دی، تیرے تمادت اور گرمی محسوس ہوتی، تو پھر اٹھ کے آ جانا ہے، پھر اٹھ کے اور پلٹ کے آندہ رہنا ہے، اتنی دیر تک چین نہیں کرتا جس دے کہ شمع تیرے دھلا کے خاک نہیں کرتا۔ زبان حال نل کے اندر مصیبت عین راحت، مصیبت کوئی مصیبت، مصیبت عین راحت ہے اگر ہو عاشق صادق، کوئی پروانے سے پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا ہے۔ اور محبت پوچھنی ہے تو ابو بکر صدیق کو رضی اللہ۔ اور میں کدی کدی کہنا ہونا کہ دوستی ویکھنی ہوئے تو ابو بکر صدیق دی ویکھو، جے دشمنی ویکھنی ہوئے تو ابو جہل دی۔ دنیا دا سب تو بڑا دشمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمن، مسلمانہ دا دشمن، اور انہیں دشمنی دی حد کر دی تے ابو بکر نے دوستی دی حد کر دی۔ اللہ۔ پھر کسی نے پوچھا وہ کھان کی نہیں لے آئیے؟ فرمایا میں اللہ دی قسم کھانا اتنی دیر تک ایک لقمان بھی پاواں گا جب تک محمد دا چہرہ نہ دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینو کہتے ہیں پیار۔ ایک مائی ہے تے ہے بھی شاعرہ، شاعر بندہ بھی ہوئے تے اکثر ڈرپوک ہوتے، شاعر اکثر ڈرپوک ہوتے ہیں، میں بیکھے بھی نہیں تو سنے بھی۔ یہ عورت ہے، عورت کمزور دل، کمزور دماغ، کمزور جسم، باہر نکلی جنگ احد دا موقع، کسی دسن والے نے دسیا تیرا خامہ شہید، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے دسو میرے پیغمبر دا کی حال۔ پھر کسی نے دسیا بھی تیرے بیٹے بھی شہید ہو، کہتا میں نے یہ پتہ لگنا چاہیے میرے نبی دا کی حال ہے۔ پھر کسی نے دس دیتا کہ تیرے بھائی بھی دنیا کو رخصت ہو گئے، کہ میں نے یہ دسو میرے پیغمبر دا کی حال ہے۔ کسی دسن والے نے دسیا آؤ میں بکھاؤں، جائے چلے گئے سامنے دیکھیا آفتاب رسالت سے براہ راست نگاہ پئی، برجستہ زبان تو نکلیا کلو مصیبت بعدک جللو، آقا ساری دنیا ختم ہوگی، دنیا نال سیر ساج ختم ہو گیا، لیکن اگر تسی زندہ و سلامت ہو تو کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ انہاں لوگوں نے پیار کیا، انہاں لوگوں نے تیرا رب نے پھر ایویں نہیں آہ دیتا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی دنیا تک لوگ پڑھتے رہیں گے قرآن پاک کہ اللہ انہاں سے راضی ہو گیا، اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو جنہ تے اللہ راضی ہو جائے اپنے قرآن سے کہتے ہیں میں راضی ہو گیا، انہاں دے بارے سے بکواس کریں، پھر انہاں تے اتہامات لگائی دے رہے، الزامات لگائی دے رہے۔ میں ایک مولوی نے دیکھیا، بڑھا جا بابا بیوقوف جا فیصل آباد سے بکواس پہ کرتا کہتا جی عمر فاروق نے حضرت فاطمہ نو شہید ہونے کی تھا، باں توڑ دیتی فلان۔ وہ بے غیر تو انہوں شرم آنی چاہیے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے بارے فرمایا کہ وہ آپس سے بڑے مہربان رہے، کافران سے سخت رہے، تو اسی انہوں نے الزام لگا رہے ہو اور تنہوں یہ نہیں پتا کہ تاریخہ اکثر چوٹھیاں ہوا کرتی ہیں، چوٹھیاں ہوا کرتی ہیں۔ تاریخ عمران خان چنگا کر رہا ہے یا مارا کر رہا ہے، میں نے کوئی استعینہ کر رہا ہے، اللہ نے ہدایت دی بس۔ یہ اللہ تعالیٰ دی بساؤ کاتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پوچھے کہ مولا کریم تسی بڑی دور ہو
سانو کیویں پتہ لگ سکتا ہے کہ تسی ساڈے تے راضی ہو یا ہن تسی ناراض ہو؟ فرمایا کہ موسیٰ وہ اچھا حکمران میں بھیج دیا تو سمجھ لینا میں تھوڑے سے راضی ہاں، اگر برا حکمران مسلط کر دے یقین کر لینا میں تھوڑے سے ناراض ہوں، تھوڑے سے ناراض ہوں۔ لیکن تاریخ لکھے گی، کوئی مورخ لکھے گا کہ انہیں جو کیتا ہے غلط کیتا ہے، کوئی مورخ لکھے گا کہ جو انہیں کیتا ہے سب کچھ صحیح کیتا ہے۔ تاریخ دے اندر بہت زیادہ جھوٹ ہے، کچھے کہانیاں پڑھ کے تاریخہ پڑھ کے قرآن دا رد کرتے ہو تو شرم نہیں آتی؟ تو اڈی منیے، تو اڈی کتاباں دی منیے یا اللہ سے پاک قرآن دی منیے۔ اور پھر او ہستیاں جنہوں نے آپ نے لتی محبت سے اتنا پیار سے کہ عبداللہ بن شام روایت فرماتے ہیں کلنا مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے سا وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ کہ آپ نے عمر بن خطاب دا ہاتھ پکڑیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، یا رسول اللہ میں نے ساری کائنات نال تواڈے نال زیادہ محبت ہے لیکن اپنی جان نال نہیں۔ اتفاق نال بات نکل گئی، سوار کے غور کر کے اپنے دل کو پوچھ کے بات نہیں کہ اتفاق نال نکل گئی۔ یہ جان بڑی پیاری ہوتی ہے، اس وقت کہہ دیتا کہ میں نے اپنی جان نال نہیں بلکہ دنیا دی ہر شے نال زیادہ پیار۔ فرمایا اللہ نہیں عمر اجے تو مومن نہیں ہویا، والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، میں اس ذات کی قسم کھا کے کہنا جنہیں قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، تو بھی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جنہیں تک میں نے اپنی جان نال زیادہ محبوب اور پیارا نہ سمجھتا۔ ایمان نال دسو کہ جڑا جان نال پیارا اور محبوب نہیں سمجھتا آپ قسم کھا کے کہندے نے وہ مومن نہیں ہو سکتا، تے جڑے ہون بھی جان نال پیارا نہیں سمجھتے وہ مومن ہون گے؟ وہ مومن نے سارے، تے جڑا جان نال بھی پیارا سمجھن لگ پے تے پھر وہ پلا ایندا بھی لوکی کی آکھیں، لوکی کی آکھیں، پھر وہ آکھے لگدا کہ نہیں لگدا پلا؟ وہ مسیطہ روک کردا کہ نہیں کردا؟ میں کن کو نہیں آکھا، میں بے میں بنانا ساری دنیا نے میرے منہ نہیں نکلتی بات، لیکن اللہ دے بندے ہو انہاں معاملات دے تناظر دے اندر، انہاں حدیثاں دے تناظر دے اندر ویکھو آخر ساڈا ایمان کنا کو آخر اسی کی ہے۔ اللہ سانو سب نو ہدایت نال سفارش فرما۔ عمر جیسی ہستی جدے بارے جمع جی عائشہ فرما دیا نے ان القرآن ينزل فی بیتنا ولیکن ينزل الى رأی عمر، عمر ایسی ہستی ہے کہ قرآن اتردا تے ساڈے گھر دے صحن وچ ولیکن ينزل الى رأی عمر، لیکن عمر دی رائے دے موافق اتردا، عمر نے رائے دیتی، عمر نے مشورہ دیتا، اللہ نے آسمان تو قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ ایسی ہستی جن بار نبی کائنات نے فرمایا کہ میرے تو بعد اگر کسی نے اللہ نے نبوت دینا ہوندی تے تاج نبوت عمر دے سر سجا دے۔ ایسی ہستی اس ہستی نے فرمایا کہ میں ذات کی قسم کھا جنہیں قبضہ قدرت اندر میری جان ہے، تو بھی انہی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں نے اپنے جان نال پیارا نہ سمجھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چاہتی میں دل دیکھیا، گربان جو میں آپ کہنا ہے گربان دیکھیا، اللہ دل نے گواہی دیتی عمر یہ تو اتنا پیارا رہبر ہے، اتنی پیاری ہستی ہے، اتنی محبوب شخصیت ہے کہ 100 جان بھی ہوئے تینے دیکھ کر کے قربان کی دی جا سکتی ہے۔ تے فوراً ہی پکار اٹھے اللہ دے رسول الان، اللہ دے رسول ہوں میں سمجھنا پڑا، میں بیکھیا ہے لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، تسی میری جان نالوں میں زیادہ پیارا۔ پھر فرمایا الان یا عمر، الان یا عمر، الان 3 مرتبہ فرمایا عمر ہن تو مومن ہویا، عمر ہن تیرے اندر ایمان ہے۔ پھر آپ نے بڑے واضح لفظ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اتنی دیر تک
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੂਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਿਆਏ ਹੋਏ دین ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ اور یہ بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اونی دیر تک تواڈے جو کوئی مومن نہیں کہلا سکتا جدوں تک انہوں میرے نال اپنے والدین نالوں اپنے گھر والے نالوں اپنے اولاد نالوں اور سارے لوگوں نالوں زیادہ محبت نہیں ہو جاتی پیار نہیں ہو جائے تو پیار خالی کھولی گلا نال پورا ہو جائے گا میرے بھائی پیار دا کی مقام ہے بلا پیار دا پیار اگر ہو جائے نا تو چھپایا نہیں چھپتا لکایا نہیں لکتا محبت دا اظہار ہو کے رہتا ہے ان دے افعال و اعمال تو نظر آتا ہے انہوں محبت ہے انہوں پیار ہے جس طرح میں داسرہ صاحب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی نے عمارہ جہاں پہ لب نے موت و حیات دی کشم کے سدھے جنگ دا موقع ہے جنگ دا دوران ہے آپ سرکار سراہنے پہنچ گئے کہتے ہیں عمارہ کوئی خواہش ہو تو بیان کر دو کوئی آرزو ہو تو کہہ دو میں اپنے اللہ کو کہنے عمارہ نے اپنے زخمی جسم بات کرن دی ہمت نہیں زبان جو کچھ نہیں نکلیا زخمی جسم گھسیٹیا ہاتھ دے قدمہ کر دیتا اور رخسارہ نو آپ دے پیرانا رگڑنا شروع کر دیتا اور یہ ثابت کیتا زبان حال نل کیا آقا مرد وقت موت دے وقت سب تو بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے کوئی آرزو ہو سکتی ہے تو جان نکلے تو تیرے قدمہ سے نکلے موت آئے تو تیرے چرنا ہے سب تو بڑی خواہش سب تو بڑی آرزو گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی رغبت یہی صحابہ دی محبت کوئی معمولی پیار سی اتنے پھر انہوں کسی نے کہنا پہنتا کہ جنہوں نے اینا پیار سی انہوں نے ایک کام کیوں رکھی تجرہ سی کر دی پٹاک 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 اللہ شاہبہ لینے لینے جناب کھیر تک پران اور یار اے طریقہ نہیں انہا طریقہ یہ ہے کہ تسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت دا اظہار کر دیو وہ ایک بات دا حق کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری سنتہ دے عمل پیرا ہوں گے جو آپ نے فرمایا ہے دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے وقت دے دھارے تبدیل ہو جائے آسمان رنگ بدلا جائے لیکن محمد دی بات تے آنچ آن دیاں گے صحابہ دا بھی یہ طرز عمل اور اس سے بعد امامہ دا بھی یہ طرز چھوٹی سی بات ہے چھوٹی سی مظاہر گورنر بلا کے کہندہ امام مالک نو مالک صاحب میں ایک عورت نال نکاح کرنا چاہتا زبردستی خامت تو طلاق لے تو اسی فتوہ دے دو کوئی طلاق ہو سکتی ذرا اینے نہ نہیں ہوئے گا کہ دنیا جری ہے نا وہ برا نہیں منائے تو امام صاحب کہتے ہیں کہ مالک دی گردن تو کٹ سکتی محمد کریم دی بات تیانت نہیں آ سکتی فرمایا طلاق المکرہی لیس بھی شئی زبردستی طلاق کوئی شے نہیں ہو سکتی کہتا اچھا پھر سزا واسطے تیار ہو سزا کی دے دردان داڑھی مڑ دیتی منہ سر کالا کر گدے دے بٹھا کے جنہا چکر لگاؤ خلیفہ جی اپنا مخالفت کی تھی گورنر تے امام صاحب جتھے لوگ ویز رہے کٹھے ہوئے نے تے اتھے کہتے ہیں یار 2 منٹ ٹھہر کھڑے کر کے کہتے ہیں من عارفنی فقد عارفنی جنہیں میں نے پہچان لے انہیں سے پہچان لے ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس جنہیں کہتے ہیں جنہیں نہیں پہچان سکتا انہوں میں دس رہا کہ میں مالک بن انس ہوں اگلی بات میرا گناہ ہے
کہ میں نے کہنا زبردستی طلاق نہیں ہو سکتی، میرے آقا کا فرمان ہے، میں آج بھی کہنا، میں کل بھی کہنا، میں پرسوں بھی کہاں گا، اور اتنی دیر تک کہندا رہے گا جب تک میرے جسم میں جان موجود ہے۔ طلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی طلاق نہیں ہو سکتی۔ اینی بات تے لوگاں نے گرد تک کٹوانی منظور کر لی، لیکن تو کہنا لوکی کی آخری، تینوں کو گل کہہ دیئے بھی آ کام کر رہے ہیں، آ ہونا چاہیے تو کہنا بھی لوکی کی آخری۔ تحفے تیری محبت ہے، کوئی پیار نہیں، کوئی محبت، صرف گلہ کر رہے۔ کسی سے ابھی نے پوچھا یا رسول اللہ متت ساعہ، اللہ دے رسول قیامت کدو آئے گی؟ فرمایا قیامت تو بڑی خطرناک چیز ہے، مما عادت للساعہ، تو قیامت واسطے تیاری کی تھی؟ کہنا جی اللہ دے رسول خاص تیاری سے نہیں، فرائض ادا کری دے نہیں، اور کو لمحے جوڑے نفل، لمحے جوڑے صدقے، نہ میں نے جوگا نہ کیتے۔ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل دے اندر حب اللہ و رسول، اللہ اور رسول دی محبت موجود ہے۔ فرمایا ہاں ہاں، اگر اللہ دے رسول دی محبت موجود ہے، اللہ دی محبت موجود ہے تو کل قیامت میرا ساتھی ہے۔ المرء مع من احب، آدمی وہ نال ہوئے گا جس نے محبت کرتا، جس نے پیار کرتا۔ اللہ کرے سن پیار سچا پیار نصیب ہو، سچی محبت نصیب ہو، گلہ نہ تو بڑے پیار کر دے رہے، بڑی محبت کر دے۔ اور دیکھو ہے میں تو اس کا سے حیران ہے کہ بار بار یہ معاملہ ہوئے، اوتھے انہوں نے جنہیں خاکے چھاپ دیتے ہیں، اوتھے خاکے بنا دیتے ہیں، او کر دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ میں پیار ہے نا، وہ کی کر لیں گے، انہوں نے آپ میں نہیں محبت۔ اور میں کئی دفعہ نا یار سنت رسول ہے، آپ بچے کئی تو جنہیں نے بالکل ہی چٹم کرا دیں تو کئی جنہیں انہیں ڈیزائن بنانے شروع کر دیں۔ یار انہوں مذاق پر سمجھا کہ انہیں ڈیزائن بنائی جاتے ہیں بگاڑی جاتے، تو کافر پھر کہتے ہیں میں انہوں نے پیار اس طرح رہیے تو جی ایسی کر لیں گے تو پھر کی ہو جائے گا۔ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغ نے مجھے۔ اگر سارے معاملات نے اس طرح سے کافر اس طرح سے ضلالتہ کرتے ہیں تو ان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ مسلمانوں نے محبت سچی اور پکی نہیں، صرف گلہ نال پیار۔ اللہ کرے کہ گلہ نال پیار نہ ہوئے، سچا پیار نصیب ہو جائے، سچا پیار نصیب ہو۔ تو سچا پیار میرے بھائی نصیب ہو گیا نا تو پھر گل ہی بنی۔ اللہ تو جنہوں نے سچا پیار سی نا انہوں نے آسمان والے نے اس پیار دی وجہ تو اللہ نے بھی انہوں نے پیار فرمایا، فرمایا میں نے راضی ہو گیا ہے، میں نے راضی۔ صحابی دا بڑا اچھا مقام ہوتے، بڑا اچھا مقام۔ کس نے اچھا؟ فرمایا کسی نے نوح علیہ السلام دی عمر لب جائے، نوح علیہ السلام دی عمر۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ انہوں دی عمر 1700 سال ہو، 9.5 صدیاں تک انہوں نے تبلیغ کی تھی، اس تو بعد بھی اللہ تعالیٰ نے عمر دی 1700۔ فرمایا کہ کسی نے عمر نوح حاصل ہو جائے، وہ نیکیاں کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، ان دیا نیکیاں ایک پاسے تے صحابی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحہ دیکھنا ایک پاسے۔ دنیا پہاڑ جنہ سونا خرچ کر لے، بہت پہاڑ صحابی ٹوپا جمع دا خرچ کر، صرف ٹوپا جمع دا۔ فرمایا انہوں نے سارے پہاڑ جنہ سونا ایک پاسے، وہ ٹوپا جمع دا جنہ سب کر لے۔ صحابی دا کوئی چھوٹا جا مقام، بہت بڑا اللہ نے مقام رکھے کہ جنہوں نے اپنا کسی نے بنائی نا گزم جی تو کہتے ہیں انہوں نے دتیاں نے جانا نالے، انہوں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے رتبے کمال دیتے نے، انہوں جنہوں رتبہ کسی نے کی ہو سکتا۔ تو ایک کس وجہ تو اس وجہ تو کہ انہوں نے محمد رسول اللہ پیار کیتے ہیں۔ اللہ سانو سچا پیار نصیب فرما دے، تو سچے پیار کا طریقہ اللہ دستے ہیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
اے میرے پیغمبر اعلان فرما دو کہ اگر تسی اللہ نال محبت کر دیو اللہ نال پیار کر دیو تو میرے اندے رسول نال بھی پیار کرو کمیں کرو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ میری اتباع کر لو میری پیروی اختیار کر لو میرے آنکھیں لگ جو میرے نقش قدم سے چلنا شروع کر دیو تو فرمایا یحببکم اللہ کیسی بات ساری کائنات دا شہنشاہ تو اڈنال پیار شروع کر دے تو جی اللہ پیار کرنا شروع کر دے تو اس تو وڈی بھی کوئی گل ہو سکتی اس تو وڈی کوئی گل ہو سکتی اور لوگ تو انہیں نہ بڑے جناب اڈیاں چکر ٹرتے ہیں کہ سارا فلانا جو ہے نا ڈی پی او وہ بڑا پیار کر رہا ہے حالانکہ وہ ایڈی گل ہی نہیں تو جن دن شہنشاہ کائنات پیار کرے جن مرضی نہ ساری دنیا کا نظام چلتا ہے وہ محبت کرنا شروع کر دے تو اس تو وڈی گل اور ساڑھے نال تے گلیاں دے کھ بھی ہم کلام نہیں ہوندے کہ آسمان والا جڑا پیار کرنا شروع کر تو فرماؤں تو اپنا اے راستہ ہے اور ایک طریقہ ہے کہ تسی میری اتباع میری پیروی اختیار وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ہمیں پھر اینی بات ہی نہیں پھر اللہ تھوڑے گناہ بھی معاف کر دے اللہ تعالیٰ بڑا بخشن ہاتھ دے بڑا مہربان ہے زندگی بھر برائیاں زندگی بھر نافرمانیاں عمر بھر اللہ کی معصیت ایک دفعہ خیال ہے صرف ایک اللہ یہ کہندہ ہے مولا میرے کو غلطیاں ہو گیا نا میں نے معاف کر ہون نہیں کرنی تو فرمایا تو یہ پاوے زمین و آسمان دا سان بھی پار کے لائے ہمیں نا میں تب بھی معاف کر دیں میں تب بھی معاف کر اللہ ایک حدیث لفظ ہے کہ بندہ معافی منگر آ جائے نا تو زمین و آسمان جتنی برائیاں لے کے آ جائے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اونی مغفرت لے کے آئے اونی مغفرت اللہ جبنا آدم انکا ما دعوتنی برجوتنی غفرت لکا علاما کانا فیکا بلا ابالی ابن آدم تو اگر میرے کو دعا کرتا رہے گا نا میرے کو معافیاں منگے گا میرے امیدہ وابستہ رکھے گا میں تیرے معاف کردہ ہی رہا گا پاہمیں تو کتنا گناہگار کروں بلا ابالی میں نے کوئی پرواہ شیطان لائن نو اللہ نے ارادہ درگاہ کر دیتا تو کہندہ کہ باعزتی کیا لا ابرح اغبی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم کہ مولا جب تک انہیں تیرے بندے دی جان موجود ہے میں انہیں مگر لگا ہی رہا میں انہیں گمراہ کردہ ہی رہا تو فرمایا تو ایک قسم کھاتی ہے نا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي میں اپنی عزت دی قسم کھانا میں اپنے جلال و حیبت دی قسم کھانا میں اپنے مکان دی بلندی دی قسم کھا کے اعلان کر رہا انی لا ازال اغفر لهم استغفرونی جنہوں تک میرے کو معافیاں مانگ دے رہے ہیں کہ میں انہوں معاف کر دے معاف کر تو پھر بھی کوئی معافی نہ منگے تو اپنے آپ کو سدھا نہ کرے تو بھائی چترا لگے ہے نا پھر تو مار نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کو معافیاں منگنی چاہیے اللہ تعالیٰ معافیاں دی توفیق دی اب اللہ اپنی رحمت فرما تو جی میں آیت سنائی تو ان سے تو اگلی آیت اللہ فرما دے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ فرمایا یہ بھی اعلان کر دیو کہ اللہ اس رسول دی اطاعت کرو فرما برداری کرو کہ اگر تسی اپنی من مانی کیتی تے اللہ ایسے کافرانوں پسند نہیں کرتا مومنہ دا لفظ نہیں کیا ایسے مسلمانوں پسند نہیں کرتا ایسے مومنوں پسند نہیں کرتا فرمایا کہ جنہیں اطاعت تو باہر ہو گئے انہاں دا نام بھی مسلمانہ جو باہر ہو میں مسلمانہ سے انہوں شمار ہی نہیں کرتا جو مرضی کے اپنے آپ جو مرضی کہہ لو لیکن رب دے رجسٹر جو مسلمان ہے
اللہ کرے اللہ تعالیٰ سے اطاعت نصیب فرما، اللہ آپ سرکار دی سچی اور پکی محبت نصیب فرما۔ سچی پکی محبت ہو گئی تو گل بڑھ گئی، جا گلا گلا نال ہوئی نا پھر میرے بھائی کچھ نہیں لبنا۔ دنیا جتنی بھی قوماں کامیابی دی سیڑھی چڑھیاں نے، کامیابیاں ہمگرار ہوئی نے، وہ گلا کر کے کدی کامیاب نہیں ہوئی، یا محنتاں کر کے کامیاب۔ اور اگلے جہان میں میرے بھائی فائدہ ہونا ہے محنت جو تساں کیتی، تے جے نہیں کیتی تے پھر کچھ نہیں لبھی۔ فرمایا ایک بہت بڑی جماعت آ رہی، بہت بڑی جماعت، جی آنکھیں لگے نا تو کم بن گئے، نہیں لگے، بہت بڑی جماعت آ رہی۔ میں حوض کوثر سے بیٹھا، میں نے خوشی ہو رہی کیونکہ انہوں نے عذاب انہوں چمک رہے ہوں گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا میری امت آ رہی۔ قریب آن گے تو فرشتے دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں۔ میں کہنا کہ میری امت رنوان دے ہو، اگے آن گے۔ آخر کار فرشتے جواب دیں دے انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ دے رسول تسی نہیں جانتے کہ جس بوٹے نو تسی اپنے خون نال سینچے سی، اپنے لہو نال سراب پیتا سی، تو اڑے تو بعد نے اس بوٹے دی پیٹ لیٹ بجا دیتی ہے، ٹانی ٹانی کر دیتی ہے، پتہ پتہ کر دیتی ہے، اپنے کولوں پچھڑا لا لا کے دین بنا دیتے۔ جناب فلانا آ رہا ہے تو آ دن آ رہا تو او دن آ رہا تو آ ہو رہا تو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نہ کسی صحابی نے کیتا، نہ نبی نے خود کیتا، نہ خلیفہ نے کیتا، نہ کسی اور صحابی نے کیتا، نہ کسی تابعی نے کیتا۔ اللہ سب نے ہدایت فرمایا کہن گے انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، تو فرمایا میں خود ہی پھر کہہ دیں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، انہوں نے میری اکھا تو دور کر دیو جنہیں میرے دین نو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، جنہیں میرے دین نو تباہ کر دیتا ہے۔ جنہیں سفارش کر رہی ہوں وہ اگر یہ بات کہہ دے گا تو پھر سفارش کون کرے گا بھائی؟ کون کرے گا؟ اللہ سنو ہدایت دیتے، صحیح راستے دے گامزن فرما دے، اور اس راستے سے چلنے دی توفیق دے دے جن دن آپ کی شفاعت اور سفارش نصیب ہو جائے۔ میرے بھائیو بڑیاں وعدہ، بڑیاں تقریر، اور میں تو ویسے اس طرح دی تقریرہ دے خلاف ہاں، اور جڑے کئی تینجی کر دے میں بیان نہیں کر دیا دلانیاں، کبھی وہ تقریرہ نہیں، کوئی بندے کوئی عمل دی راہ دسو، کوئی صحیح طریقہ انہوں دسو، پھر قرآن پاک دا ترجمہ کرنا ہوئے تو تسی مزین کر کے کر سکتے ہو، قرآن پڑھنا دینا تو مزین کر کے پڑھ سکتے ہو، لیکن کہنا میں اتھے پیشاب کرنے گیا، اتھے جگہ ہی کوئی سی، اتھے بندے دیا لہنا لگیاں سن، میں آخیر پیچھا کھڑا ہو گیا، آخیر کی بنا کہ میرا پیشاب بچھتے ہوئے۔ اس طرح یہ گلہ ہے، کوئی گلہ نہیں، کیوں کمر مار دو؟ وہ کسی انداز نہ تقریر کرو، اچھے طریقے نال بات کرو، اور صرف اللہ اور رسول دی بات دسو، بات۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو اس وقت میرے بھائی وعدہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سننے والے عمل پیرا ہو جائے، جنہیں کہنے والے نے اللہ انہوں نے عمل توفیق دے دی۔ اور میں ایک بات دسا، بات انہی زیادہ تر اثر کر دی جسے اپنا عمل ہو، اپنا عمل ہوئے تو بات پھر دل تو نکلتی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ آپ سرکار نے حضرت رسول دستے نے بھی سانوں 5 دفعہ ایک واقعہ سنا، وہ تقریباً 5 دفعہ، کئی دفعہ نا آپ نے سنا۔ فرمایا کہ ایک بندہ بنی اسرائیل جس کا نام کفر تھی، بڑا مالدار آدمی سی اور عیاش آدمی۔ آج کل بھی کئی عیاش لوگوں نے باہر جا کے جگہ خریدیاں ہوتی ہیں، تو کوٹھیاں بنائیاں نے، صرف عیاشی کرنا۔ انہوں نے کسی جگہ اس طرح بنائی سی، ایک بی بی دے میں دل سے خیال آ گیا، کئی دنوں تو بیچاری بھوکی سی، کئی دنوں کو پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، انہوں نے 10 روپے میں منگیے تو پریشان ہو جائے، تو پیسے وادو نے یہو جے بندے کو 100 روپیہ بھی مانگ لیے تو کہنا فرق پہ۔
شاید دے دے وہ بی بی آر کے کہندی کفل اللہ نے تینوں بڑا دیتا ہے کچھ مینوں بھی دے دے کئی دن ہو گئے فاقیہ نہ تے پکھا نہ مر گئی میں پیٹ دا ادھر فراہم کر لا لیکن انہوں عورت رحم نہیں ہے جب بندہ مسلسل غلط کام کرتا ہے نا پھر ان کی سوچ ہی نیگیٹو ہو جاتی تو وہ کہتا ہے کہ بی بی تو میرے لئے برائی دا وعدہ کرنا میں تیرے پیسے دے دیں اللہ مفلسی یہ دعا کرنی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ سب نو بچائے فرمایا مفلسی جڑی جہنم دے کنارے لے جاندے مفلسوں کلا شہرت ہے فاقہ زدہ بی بی ہے مجبور ہو کے کہندی اچھا اتنے پیسے اگر دے دے نا تو میں تیرے گناہ دا وعدہ بھی کر لیں پتہ نیتوں نے نہیں کیا ان کا مطلب ہے سی بھی شاید انہیں پیسے نہ بنا سکے یا چلو آکھے میں انہیں کو لے جا اللہ انہیں فوراً اس نے پیسے مہیا کر کے سامنے رکھ دیتا تے بی بی تیئیں تڑپن لگ پئی نا جی میں ہوا دے زور نہ درخت تھر تھران رنگ اٹھ گیا رنگ ہی فاکو تے اکھا جو آنسوں نے چڑھیاں شروع تے بندہ پوچھتا ہے ابھی بی بی تیرے کو دورہ پہندا ہے کی بنیا تیرے وہ گناہ تے کسی طرح دا ہویا ہی نہیں تو کہہ دیئے کفل تینوں نے گلہ دا کی پتی کو کسی سخت گیر مارک دی لونڈی ہو گئی تے ان دے سامنے گناہ تے مجبور ہو جو دی مخالفت تے ان دی نافرمانی تھی تو ویزہ بھی پیا بے تے انہوں نہیں پتا بھی وہ کی کرے گا جو انہوں پتا ہو بھی ہے میں انہوں سخت صدا سے گا تو کبھی نہیں تھر تھرائے گی کبھی ان دی حالت تھی اللہ تے نال کہہ دیتا یا کفل اتق اللہ کفل تو بھی اللہ تو ڈال جا اللہ یہ بات چونکہ دل جو نکلی سی نا انہیں فوراً دل دے آر پار ہو کہتا بی بی تو نہ کردہ گناہ تیسی رضا بردام میں گناہ کر کر کے اپنے نامہ عمال نو سیاہ کر لیں میرے دفتر سارے خراب ہو گئے میرا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا اور میں کئی دفعہ بندر کہنے کہ جنہیں لوگ کہتے ہیں کیا بنے گا انہوں نے کچھ بن جاتے انہوں نے فکر ہو جاتے تو جنہیں کہتے ہیں خیر صلی خیر صلی وہ ساری زندگی کچھ نہیں کر سکتے کہنا میرا کیا بنے گا بی بی آپ پیسے میں تم اللہ واسطے دیتے لے جا تنال میرے واسطے دعا کر دی کہ اللہ میں معاف کر رونا شروع ہو گیا تو اللہ نے ساری زندگی دے یکسر گناہ تو ہو گئے صاف رات موت آگئی رات ہی موت آگئی تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ دے فرشتہ دی طرف یا اللہ تعالیٰ طرف انہوں نے دروازے دے لکھے رہا نا ہوتا تو کسی نے جنازہ نہیں سے پڑھنا ہے کہ بندہ بڑا یا شاد بڑا غلط ہے اللہ نے فرشتہ رکھے تھے دروازے دے لکھ دو ان اللہ قد غفر للکفل بے شک اللہ نے کسوں سے سارے گناہ معاف کر سارے گناہوں دے قلب تر سیکھ پہ میں بھی یہ کہنا کہ آج تھی کھڑے بیٹھ کے اللہ کو توبہ کر لیا کہ یا اللہ سنت دیا خلاف ورزیاں ہوئی ہیں یا اللہ تیریاں نافرمانیاں ہوئی ہیں یا اللہ تیرے سامنے سجدہ نہیں کیتا اور کئی اس طرح دے گناہ نہیں کہ مولا کریمہ ایتھے بیٹھے اور معاف کر دے اگر تو نہیں کر دے تو میں نے یقین ہے ایس مدرس اٹھت تو پہلے اللہ سارے معاف کر دے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ جو سنے جو سنایا اللہ عمل دی توفیق دے دے وآخر دعوانا